الرحمن الرحیم معزز ناظرین و دوستو، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ہمارا گھر ہے اور پاکستان ہماری جان ہے، لیکن آج یہ ہمارا گھر معاشی طور پر اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کبھی IMF کی طرف، کبھی ورلڈ بینک کی طرف، اور کبھی عرب ممالک کی طرف، اور کبھی امریکہ اور چائنا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، ان سے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ تو پاکستان کو اس ہاتھ پھیلانے کی نوبت پر کون لے کر آیا ہے؟ ایک وقت ایسا تھا جب پاکستان جرمنی جیسے ملک کو قرضہ دیتا تھا، ایک وقت ایسا تھا جب چائنا کا مرکزی بینک کا وفد پاکستان آ کر پاکستان کے گورنر اسٹیٹ بینک سے یہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ اپنی مالیاتی ٹیم کو ہمارے ملک میں بھیجیں اور وہ ہمیں گائیڈ لائن دیں کہ ہم نے مالیاتی طور پر ملک کو کس طرح مستحکم کرنا ہے۔ وہ بھی وقت تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ ہم ڈالر کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ جیسے ہی پاکستان بنا، پاکستان اس بنیاد کے اوپر بنایا گیا تھا کہ یہاں کلمے کا نظام ہوگا، یہاں اسلامی نظام نافذ ہوگا، لیکن صدحد افسوس کہ جیسے ہی پاکستان بنا، یہاں پر برطانیہ کا، انگریز کا عطا کردہ جمہوری نظام وہ ہمیں تحفے میں دے دیا گیا کہ یہ ملک میں آپ یہ نظام چلائیں گے، اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے کہ ہم یہاں اسلامی نظام نافذ کریں گے، اس کو فی الحال پوسٹ پون کر دیں اور اس نظام کو چلائیں۔ یہ جمہوری نظام دراصل سارے مسئلے کی وہ جڑ ہے۔ یہاں اقتدار ہمیشہ مختلف گروہوں کے پاس رہا ہے۔ آپ دیکھیں پنجاب میں ذمہ داروں کے پاس رہا ہے، جاگیرداروں کے پاس رہا ہے، سرمایہ داروں کے پاس اقتدار رہا ہے، اور ان کی نسلیں آج ہم پر حکومت کر رہی ہیں۔ آپ سندھ کی طرف جائیں، وہاں پر وڈیرا شاہی ابھی بھی قائم ہے، اور وہاں کے وڈیرے نسل در نسل سندھ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور عوام کو انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، عوام کو انہوں نے ہمیشہ غربت میں رکھا ہوا ہے، اور عوام کو انہوں نے اس کی بنیادی ضروریات سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بلوچستان اور KPK میں سرداری نظام قائم ہے، قبائلی نظام قائم ہے۔ وہاں پر سردار اور قبائل کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے قبائل اپنے علاقے میں ہسپتال اور اسکول نہیں بننے دیتے، اور یہی سردار اور یہی قبائل ہمیشہ سے اسی صوبے میں حکمران رہے ہیں۔ آپ بلوچستان میں دیکھیں، بڑے بڑے قبائل اور بڑے بڑے نام وہ کبھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کبھی وہ گورنر رہے ہیں، کبھی وہ وزیر و مشیر رہے ہیں۔ آج بلوچستان ویسے محروم ہے۔ KPK میں دیکھیں، وہاں بڑے بڑے قبائل اور بڑے بڑے سردار وہ حکومت میں رہے ہیں، لیکن آج KPK بھی صورتحال دیکھیں۔ اب جو نسل در نسل سردار وڈیرے ذمہ دار اس ملک کے مختلف صوبوں کے اوپر قابض ہیں، اور آج ان صوبوں کی حالت ابتر ہے، تو پھر ہم کس سے شکوہ کریں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ جس صوبے کی طرف جائیں، جس شہر کی طرف جائیں، وہاں آپ دیکھیں 2-3 خاندان ہر شہر میں مسلسل حکومت کرتے آئے ہیں۔ شہر ویسے پسماندہ ہے، شہروں کے مسائل ویسے ہیں۔ آپ دیہاتوں کی طرف جائیں، وہاں پاکستان بننے سے لے کر اب تک 3 سے 4 نسلیں وہ ان وڈیروں کی، جاگیرداروں کی وہ حکومت کر رہی ہیں۔ دیہاتوں نے کوئی ترقی نہیں کی، زراعت میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان کو بنیادی ضروریات سے محروم رکھا گیا ہے۔ اس کے کون ذمہ دار ہے؟ کوئی باہر کی مخلوق تو ذمہ دار نہیں ہے، وہی لوگ ذمہ دار ہیں جو اس کے اقتدار پہ قابض رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کسی نہ کسی ملی بھگت کے ساتھ مظلوم بن کے آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک سردار کی نسل آ جاتی ہے، دوسری دفعہ دوسرے سردار کی، ایک دفعہ ایک ذمہ دار کی، دوسری دفعہ دوسرے ذمہ دار کی، اور ہم زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ہم غربت کی لکیر سے اور اپنی بنیادی ضروریات سے محروم رہتے ہیں۔ اس ملک کے بننے کے بعد مختلف نعرے دیے گئے۔ بننے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا نعرہ دیا گیا، یہاں نظام لا الہ الا اللہ کا ہوگا، نہ قائم ہو سکا۔ پھر بننے کے 25 سالوں کے بعد روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا گیا، آج تک عوام اس سے محروم ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی نظام کا نعرہ دیا گیا، اور ایک فوجی ڈکٹیٹر آیا، اس نے بھی 11 سال مقرر کیے، اور کوئی اسلامی نظام یہاں نافذ نہ ہوا۔ پھر ملک سوارو قرض اتارو کے نام پر ایک نیا نعرہ دیا گیا، وہ بھی اپنے پایہ تکمیل تک نہ پہنچا۔ اس کے بعد پھر انصاف سب کے لیے ریاست مدینہ کا نعرہ دیا گیا، اور وہ بھی قائم نہ ہوئی۔
بیشتر سیاستدان فوجی ڈکٹیٹروں کے اوپر اور فوجی ڈکٹیٹر سیاستدانوں کی نااہلی کے اوپر ڈسکس کرتے رہ گئے، لیکن کسی نے اس ملک کا نہ سوچا۔ اگر کسی نے اس ملک کا سوچا ہوتا، چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹرشپ تھی یا سول حکمران تھے، آج پاکستان اس معاشی تباہی پر نہ ہوتا۔ ہر جانے والا روتا ہے مجھے ٹائم نہیں دیا گیا، اور آنے والا یہ کہتا ہے جی جو گیا ہے اس نے بربادی کر دی ہے۔ بھائی اگر انہوں نے بربادی کر دی ہے، ملک کو تباہ کر دیا ہے، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ بھی تو اپنی کوئی پالیسی واضح کریں، آپ لوگ بھی تو کوئی ڈیلیور کریں۔ اب سیاستدانوں کا ایک بڑا اہم شکوہ ہوتا ہے جو کبھی مجھے بجا بھی لگتا ہے کہ جی ہمیں ٹائم پورا کرنے نہیں دیا جاتا، کبھی ہمیں مارشل لا لگا کر بھگا دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں نااہل کر کے بھگا دیا جاتا ہے، کبھی لوٹا کریسی کے لیے بھگا دیا جاتا ہے، کبھی رجیم چینج کے لیے ہمیں بھگا دیا جاتا ہے، ہمیں یہ ٹائم پورا نہیں کرنے دیا جاتا، جس کی وجہ سے ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ تو اگر آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر پاتے، سول اور فوجی ڈکٹیٹرشپ 75 سال میں پاکستان کو ڈیلیور نہیں کر سکی، تو پھر کون ڈیلیور کرے گا؟ کل تک جو ڈکٹیٹر جو ہے ایک جماعت کے لیے ناپسندیدہ تھے، آج ان کے لیے پسندیدہ ہو گئے ہیں، اور کل تک جن کے لیے پسندیدہ تھے وہ آج ڈکٹیٹر جو ہے ان کے لیے ناپسندیدہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مختلف جماعتوں کے لیے ناپسندیدہ تھے، اور پھر یکدم پتہ لگتا ہے جی وہ ان کے پسندیدہ بن گئے ہیں، اور جن کے وہ پسندیدہ تھے وہ پتہ لگتا ہے جی وہ ان کے درمیان جو ہے وہ کلیش پیدا ہو گیا، اور وہ اب ان کے درمیان اختلافات کی شدت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ ایک مسلسل ایک جمہوری نظام کے اندر ایک ڈرامہ چلتا آیا ہے، اور عوام کے پاس رونا دھونا وہیں ہمیں ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا، فلاں ملک تباہ کر گیا، فلاں کھا گیا، فلاں نے قرضے لے لیے، فلاں نے یہ کیے۔ وہ کسی سیاستدان کو یا کسی فوجی ڈکٹیٹر کو اس کا تو ذمہ دار ٹھہرا کر اس کو سزا دینی چاہیے، اس کے اثاثے ضبط کرنا چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ سب ایک دوسرے کا لباس بنے ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کے تمام ادارے بھی آ جاتے ہیں جو ایک دوسرے کا لباس بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل فورسز اور سب کا ڈکٹیٹر اور ادارے پاکستان کی اس معاشی ابتر صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار عوام ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف روپ میں پاکستان میں حکومت کی، پاکستان کے مختلف صوبوں میں انہوں نے حکومت کی، ان کی 3 نسلیں جو ہے اس پہ حکومت کر رہی ہیں، اور پھر ان کا رونا دھونا ہوتا ہے۔ وہ ذمہ دار ہیں پاکستان کی معاشی تباہی کے، یا ہم عوام ذمہ دار ہیں پاکستان کی معاشی تباہی کے، یا ہم عوام اس کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، یا پھر ہم عوام جو ہے اس کے قصوروار ہے کہ ہم ان کو بار بار کیوں منتخب کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔